قسم کے قرضوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضامن ہو جاتے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ انہوں نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کا قرضہ لینے والے بندے کے لیے اس کے قرض کے ضامن بن جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے اور اس سلسلے میں ضروری قرض لیتا ہے، اور اس سلسلے میں ضروری قرض لینا پڑا جو ادا نہ کر سکا اور مر گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا قرض چکانے کے ضامن ہے۔ دوسرا وہ شخص جو مسلمان کی اعانت اور جہاد کے لیے قرض لیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی میت کے کفن کے لیے قرض لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قرض خواہ کو قیامت کے دن راضی کر دیں گے۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی یہ مذکورہ حدیث انہیں بھی سنائی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اب ضعیف ہو چکے ہیں اور بھولنے بھی لگے ہیں کہ ان سب سے افضل کو بھول گئے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کے ساتھ اس شخص کے بھی ضامن ہوتے ہیں جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو قرضہ لے اور کوشش کے باوجود ادا نہ کر سکے اور یوں ہی مر جائیں، تو ان کے ساتھ بھی اس کے قرض خواہ قیامت کے دن کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ فرشتے کی آسمان میں ندا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں جن کا صرف یہی کام ہے کہ ایک پکارتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کا مال جلد طلب فرما۔ دنیا کی مثال۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی مثال سمجھائی کہ یہ ایسی ہے جیسے 4 آدمی ہوں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور مال بھی، اور وہ اپنے مال میں اس علم کی روشنی میں تصرف کرتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، اور یہ شخص کہتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی فلاں شخص کی طرح مال عطا فرماتے تو میں اسی طرح علم کے مطابق خرچ کرتا۔ یہ دونوں شخص اجر میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا مگر علم نہیں، جس کی وجہ سے وہ بے جا خرچ کرتا ہے اور صحیح مصرف پر نہیں لگاتا۔ چوتھا وہ جسے نہ مال ملا نہ علم مگر وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ اگر مجھے بھی اس بے علم آدمی کی طرح مال ملتا تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا، تو یہ دونوں شخص وبال میں برابر ہیں۔ جنت کے بلاخانے اور ان میں رہنے والوں کے اوصاف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایسے بلاخانے ہیں کہ جن کے اندر کھڑے ہو کر باہر کا سب منظر دکھائی دے گا اور باہر سے اندر کا سب کچھ نظر آئے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا جو کھانا کھلاتے ہیں، عمدہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، ہر کسی کو سلام کہتے ہیں، اور راتوں کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ واقعی اس لائق ہیں، مگر ہر کسی کو یہ ہمت کہاں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے وہ عمدہ گفتگو والا شمار ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے اہل و عیال کے کھانے کا انتظار کرتا ہے وہ کھانا کھلانے والا شمار ہوتا ہے، اور جو رمضان المبارک کے روزہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ کا روزے دار گنا جاتا ہے، اور جو اپنے بھائی کو ملتا ہے اور سلام کہتا ہے وہ سلام کو عام کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے رات کو نماز پڑھی جبکہ یہود و نصارہ اور مجوس وغیرہ سب لوگ سو رہے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب اور اجر کی نیت سے آگے شیئر کرتے جائیں، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جس تک بھی یہ نیک بات پہنچے گی اور اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، یہ فری ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم اپنی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، خوش رہے، آباد رہے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔